السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی کہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتے اور نماز کے بعد فوراً مسجد سے نکل جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تجھے اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ایک لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو دجانہ پھر میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تو نماز کے بعد فوراً جو ہے مسجد سے نکل جاتا ہے، اپنی حاجات کی دعا کیوں نہیں مانگتا؟ ابو دجانہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دراصل میرا پڑوسی یہودی ہے، اس کے کھجور کی شاخیں میرے صحن میں آتی ہیں اور وہ کھجوریں جو گرتی ہیں وہ میرے صحن میں گرتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی چاہتا ہوں کہ کہیں میرے بچے صبح صبح اٹھ کے خالی پیٹ وہ نہ کھا لیں، اور بچوں کے جاگنے سے پہلے میں وہ کھجوریں چن کر اس یہودی کے حوالے کرتا ہوں۔ اور قسم ہے اللہ کی کہ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کھجور چبا رہا تھا، میں نے پکڑ کر اس کے منہ سے وہ کھجور نکالی تو میرا بیٹا رونے لگا، تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک چور کے طور پر پیش ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، یہ باتیں سن رہے تھے، اور اس کا جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی نے جوش مارا اور وہ سیدھا اس یہودی کے پاس چلے گئے اور اس یہودی سے وہ کھجور کا درخت خرید کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ لیکن بعد میں جب اس یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو وہ یہودی اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ تو دوستو، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا عملی نمونہ تھا، انہوں نے دین پر، اسلام پر عمل کیا، اور یہ ایک دعوت کا طریقہ بھی تھا جس سے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔